أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد قدر مہمان خصوصی جناب ماسٹر محمد رقیب صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز جناب حافظ و قاری محمد اسرار صاحب، قاری عبدالرحیم صاحب اور جناب باؤ شوکت صاحب اور پنڈال میں تشریف فرما تمام احباب دور و نزدیک سے جتنے بھی جناب حوالدار اکرم صاحب کی دعوت میں لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہو، آپ سب لوگ بڑے خوش قسمت ہو، بڑے مقدر والے ہو، بڑے نصیب والے ہو۔ یہ میرے پیارے آقا کی سنت ہے دعوت دینا، اور دعوت قبول کرنا بھی میرے پیارے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فتنے کے دور میں، اور یہ دور فتنے کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں، منافقت بڑی ہوئی ہے۔ اسلام کے اوپر چلنا ایسے ہے جیسے انگاروں کے اوپر چلنا۔ اس سے بڑا فتنے کا دور کون سا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا خاتم النبیین، میرے پیارے بھائیوں، آج ختم نبوت پہ جو ہے نا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نبی آ گیا، فلاں نبی آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آج جناب چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب مرزائی جو ہے نا وہ کمروں میں بیٹھ کر اپنی تبلیغ، اپنی جو ہے نا وعظ و نصیحت اپنی کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی وساطت کے مطابق، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو نا تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر یہ کرو کہ زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جاؤ کہ یہ کام برا ہے، تو اس کا پھر بھی جو ہے نا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا اور نہ دل سے برا جانا تو پھر آپ بھی اس جرم میں اتنے شریک ہیں جتنا وہ جرم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت میں مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے ادھر گھر میں ختم شریف تھا، ادھر علامہ مولانا عصمت اللہ قادری صاحب مدہ ذرا العالی تشریف فرما تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ختم نبوت پہ اسی طریقے سے ایمان لانا جس طریقے سے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ختم نبوت میں بھی ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر وہ کوئی اپنے دل میں شک و شکوک رکھتا ہے کہ واقعی شاید جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔
یہ فتویٰ ہے ان کا علامہ مولانا عصمت اللہ قادری صاحب جب کھانا ہم ادھر کھا رہے تھے انہیں باہر بیٹھ کر کھانا کھلایا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہمارا کام ہوتا ہے جو آپ لوگ کا پیار ہے یہ عبدالرحیم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی اتنی خوبی یا کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا یہ پیار ہے آپ ہمیں بلاتے ہیں آپ ہمیں سنتے ہیں تو جو بات سچی ہے وہ چاہے ہمارے خلاف ہو چاہے کسی کے خلاف ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے محفلوں میں بھی کرنی چاہیے تنہائی میں بھی کرنی چاہیے اور جس طریقے سے بھی جو ہے نا ہم پہنچا سکتے ہیں آپ تک وہ پہنچانی چاہیے تو خاتم النبیین ہے ہمارے نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا احباب ذی وقار جناب حوالدار محمد اکرم صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور یہ پورا خاندان جو سگوار ہے ان سب کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں کیونکہ یہ اچانک موت ہوئی ہے یہ اچانک بالکل جو ہے نا ایک وہ جو ہے نا گھر سے کھانا کھا کے چائے بنوائی پی کر وہ جا رہے ہیں اور اچانک یہ موت ہے یہ جو اچانک موت ہوتی ہے نا اس کے لیے میں ایک آپ کو خوشخبری سنا دوں یہ جو اچانک موت ہوتی ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور شہادت کی موت جو ہے نا یہ بہت افضل اور اعلیٰ موت ہے شہادت کی موت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا اپنے محفلوں میں نماز کے بعد کوئی اچھا کام کرے تو اس کے بعد ہمیں اپنی موت کی شہادت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما تو یہ بھی ایک جو اچانک موت ہوتی ہے یہ ایک شہادت کا رتبہ ملتا ہے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے تو میری بہن جو اس دنیا میں آج نہیں ہے وہ شہید ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے آمین اور سوگوار جو خاندان ہے اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے احباب ذی وقار میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں بڑے مقدروں والے ہیں وہ آپ یہ ویسے نہ سمجھے کہ یہ شعر ویسے نہیں ہے جو شعر لکھتے ہیں نا شاعر وہ بڑا نچوڑ نکال کار قرآن و حدیث یہ ہوتی ہے یہ جو اشعار ہوتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے اور جو بھی جس طریقے کے بھی شعر ہے اب رقیب صاحب یہ ہمیں سنائیں گے ماشاءاللہ کہ یہ سب قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر جو ہے نا یہ شعر لکھتے ہیں تو ان کی بڑی فضیلت ہوتی ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کا بڑا مقام ہوتا ہے یہ اشعار جو ہے یہ ویسے نہیں کہہ دیے جاتے تو یہ بات ویسے کسی شاعر نے نہیں کہہ دی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا چاہے قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں واقعہ خوش قسمت ہیں یہ رات کی گھڑیوں عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کی ماشاءاللہ جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے پیارے آقا مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کی محافل جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے ایک محفل ہے جو نوافل پڑھ رہے ہیں لوگ اور دوسری محفل ہے جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور تیسری محفل ہے جہاں پہ وعظ و نصیحت ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت والی محفل کو پسند فرمایا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے یہاں پہ دیکھیں ابھی قرآن خوانی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ذکر اذکار بھی ہوا ہے اور ابھی وعظ و نصیحت کی محفل بھی سج گئی ہے تو یہ جو ہے نا آپ خوش قسمت ہے کہ جس چیز کو پیارے آقا نے پسند فرمایا وہ چیز آپ اس کا انکار کر رہے ہیں آپ خوش قسمت ہیں جو اہل خانہ والے ہیں آپ خوش قسمت ہیں آپ نے اس چیز کا اہتمام کیا ایک دعوت دی سنت کو پورا کیا ہم آپ تمام لوگ جو ہیں آپ نے دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے آپ نے بھی سنت کے اوپر عمل کیا آپ بھی خوش قسمت ہیں اہل خانہ بھی خوش قسمت ہے اور ہم سب خوش قسمت ہیں تو یہ جو ہے نا یہ محفل جو ہے یہ فرشتوں نے گھیری ہوئی ہے اور میرے آقا اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں
یہ میرا ایمان ہے، یقین سے میں کہہ رہا ہوں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات جو ہے نا یہ سن رہے ہیں آگے پیچھے بھی، یہ ناؤ پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ، یہ دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگ خوش قسمت ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آپ تشریف فرما دیں ماشاءاللہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ فرشتے جب جا کر رپورٹ دیتے ہیں نا، فرشتے دن میں ایک بار جو ہے نا کیا ہوتا ہے عصر کے وقت بدلی ہوتی ہے، فرشتوں جو پہلے آئے ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ فلاں محلے میں فلاں وہاں پہ جو ہے نا فلاں ذکر کر رہا تھا، فلاں نماز پڑھ رہا تھا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا۔ تو جو ہے نا وہ فرشتے جب بتاتے ہیں نا کہ گیاتر کے مقام پر، بالا کوٹ کے مقام پر ایک محفل سجی تھی اور اس محفل میں جو ہے نا کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ اللہ کا ذکر سنا رہے تھے اور کچھ سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں ان سب کو میں نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس محفل کو باقاعدہ سننے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ جو ہے نا وہاں کھڑے ہو گئے کچھ پہ اور انہوں نے محفل کو سنا۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں میری رحمت جو ہے نا بہت زیادہ ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کام کے لیے جو ہے نا اپنے کسی مطلب کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا مطلب نکالنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فرشتوں میں نے کہا تھا کہ میری رحمت بہت زیادہ ہے، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، واقعہ آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں؟ بہت خوش قسمت ہے ماشاءاللہ، آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے سنت پہ عمل کیا، قرآن خوانی کی، ابھی محفل سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین کی بڑی قدر ہے، والدین بڑی عظیم